عذاب إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صلوات علی محمد. لا يسمعون سمع يسمع سمعا، اس کا معنی سننا ہوتا ہے، اور یہ لفظ آپ کی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے مثلا کہتے ہیں میری سماعت ٹھیک ہے، گویا سننے کی قوت جو ہے وہ ٹھیک ہے. اگر سامعہ ہو اس کا معنی ہوتا ہے سننا، اور اگر استمع ہو اس کا مطلب ہوتا ہے پوری توجہ کے ساتھ سننا. اسی لیے چوتھے پارہ میں ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، کہ جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو ایسی صورت میں خاموش ہو جاؤ اور پوری توجہ کے ساتھ سنو. اسی لیے میں نے کہا بھی تھا کہ اس وقت قرآن مجید کا ترجمہ کیا جا رہا ہے. یہ نمازیں ان نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنی کہاں کی نمازیں ہیں جو لوگ شروع کر دیتے ہیں، ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. یسمعون کا لفظ قرآن مجید میں 208 دفعہ، اس میں یسمعون بھی آ جائے گا، سماع بھی آ جائے گا، بہت زیادہ سننے والا. اس میں استماع بھی آ جائے گا، اس کا معنی ہوتا ہے پوری توجہ کے ساتھ سننا. لغو کا لفظ بھی آپ اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں. لغویات میں یہ شخص لگا ہوا ہے. یہ لفظ قرآن مجید میں 11 دفعہ. اب کذب کا لفظ بھی چھپا ہوا نہیں. آپ کی زبان میں یہ لفظ جھوٹ استعمال ہوتا ہے، اسی وجہ سے آپ کہتے ہیں فلاں شخص کذب بیان کر رہا ہے. کذب جھوٹ کو کہتے ہیں. جھوٹ کا قرآن مجید میں کذب کا تذکرہ 260 دفعہ. جزا کا معنی بھی ہر شخص جانتا ہی ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ کہتے ہیں 129 دفعہ. اب رب کا معنی بھی معلوم ہے. رب کا لفظ قرآن مجید میں 980 دفعہ ہے. عطا کا معنی بھی ہر کسی کو معلوم ہے. دینا اس کو عطا کہتے ہیں، لینا اس کو اخذ کہتے ہیں. یہ قرآن مجید میں 14 دفعہ ہے. حساب بھی آج کل حساب کتاب کا زمانہ ہے، یہ 114 دفعہ. سماوات آسمان بلندی 343 دفعہ. عالم زمین 486 دفعہ، 466 دفعہ. بینہما بین آپ کی زبان میں بھی درمیانہ، جیسے وہ فلاں ان کے ساتھ ہے، فلاں ان کے ساتھ ہے، فلاں بین ہے. بین کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل بین النار. منافق سب سے نچلی جہنم کے حصہ میں ہوں گے. کیوں؟ مذبذبین بین ذالک، وہ بین رہتے ہیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف. کبھی کہتے ہیں ہم مکی مومن بن گئے، کبھی اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم نے تو طلاق کیا تھا ہم کب مومن بنے. یہ بین کا لفظ قرآن مجید میں 651 دفعہ. البتہ فرق یہ ہے کہ بین کے علاوہ کبھی ہو جاتا ہے بین. بین کا معنی ہوتا ہے وہاں سے. الرحمن ہر شخص جانتا ہے اس کا معنی کیا ہے، 59 دفعہ. ملک کا معنی بھی ہر کسی کو معلوم ہے، 145 دفعہ. خطاب بھی آج کل ہے خطاب کا زمانہ کہ فلاں نے خطاب کیا، فلاں خطیب کیسا ہے، فلاں کی تقریر کیسی ہے. یہ 12 دفعہ ہے. یہ قومو یہ بھی آپ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے، جیسے اقامت کہتے ہیں، کھڑا ہونا کو یہ قومو کہتے ہیں. قیامت اسی میں سے ہے. یہ 228 دفعہ. روح کا تذکرہ قرآن مجید میں 54 دفعہ ہے. ملائکہ کا تذکرہ 231 دفعہ ہے. صف کا معنی بھی آپ جانتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں صفے درست کر لیں، تو اصل تو ہے صفا. صفا کا معنی ہوتا ہے صاف ہونا، اندر صاف ہو باہر صاف ہو، صفائی جس کو آپ کہتے ہیں. استفاء اگر ہو جائے اس کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا ہونا.
جیسے مصطفیٰ چنا ہوا ہونا، یہ لفظ پورے قرآن مجید میں 18 دفعہ آیا ہے. سب کا لفظ 1 دفعہ آیا ہے، استفاع 7 دفعہ آیا ہے، کل 18 دفعہ. یتکلمون، کلام کا معنی بھی آپ جانتے ہیں. کلام وہ ہے کہ انسان ایسی بات کرے جیسے دوسرے کو پتہ چلے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ لفظ قرآن مجید میں 71 دفعہ. اتنے تو خون پڑھتے ہیں جب آپ زیارات کے لیے جاتے ہیں، اتنے کا معنی اجازت ہوتا ہے. یہ لفظ قرآن مجید میں 106 دفعہ ہے. اعلیٰ، یہ بھی آپ جانتے ہیں جیسے آپ پہلے فلاں نے قول دے دیا ہے. قول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بات کرنا. آپ 1379 دفعہ یہ لفظ ہے. ثواب کا معنی سواب کے ساتھ درستی ہوتا ہے. اگر خیر ہو جس کا معنی کوئی ثواب کا ہوتا ہے، سوال ہو جس کا معنی درستی ہے. سید اگر ہو یہ درستی کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. ثواب یہ لفظ قرآن مجید میں 86 دفعہ ہے. عالی یوم، یوم کا معنی بھی آپ جانتے ہیں، ایام استعمال کرتے ہیں 460. حاضر کا معنی بھی آپ جانتے ہیں 387. شاہ، شے، مشیہ 244. آخرہ 103. اور انزلناکم، یہ بھی آپ جانتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ہے بشیر اور نذیر. ابھی یہ دیکھ رہا تھا کہ جس میں حضرت فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بآسانی مجھے بھیجا ہے، مبعوث و رسالت کیا ہے بشیرا و نذیرا. میں بشیر بھی ہوں، نذیر بھی ہوں. البتہ اس کے بعد رسول اعظم نے ایک کلمہ کہا ہے فحالفنی الشبان وخالفنی الشیوخ، کہ جس وقت میں بشیر و نذیر بن کر آیا ان لوگوں نے میرا ساتھ دیا جو جوان تھے، اور ان لوگوں نے میری مخالفت کی جو بوڑھے تھے. تو بوڑھے لوگوں نے مخالفت کی، جو انہوں نے کہا مال کے لحاظ سے بوڑھے تھے، جن مال زیادہ تھا انہوں نے بھی مخالفت کی. عمر جن کی زیادہ ہو گئی تھی انہوں نے بھی مخالفت کی. وہ بہت کم آئے، لیکن جہاں تک جوانوں کا تعلق ہے جوان ہی. اب جیسے آپ شمار کرتے ہیں کہ مولا کائنات امیر المومنین 13 سال کے تھے. اسی طرح باقی حضرات بھی یہ مصعب بن عمیر یہ 19 سال کا تھا. قرطاب بن حسین جس کو مکہ کا انہوں نے والی بنایا تھا فتح مکہ کے بعد، اس کی عمر ساری 20 سال تھی. یہ جتنے بڑے بڑے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، زید بن ثابت ہے، عبداللہ بن مسعود ہے، معاذ بن جبل ہے، یہ سب جوان تھے. حنظلہ جس کو کہتے ہیں غسیل الملائکہ، اس کی عمر ساری 22 سال تھی. اس کی شادی ہوئی ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا ہے. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آج ہی میری شادی ہوئی ہے، تو کل ہے جنگ احد، اجازت ہے آج رات میں اپنی بیگم کے پاس رہ جو پہلے دن ہے، پہلی رات ہے. فرمایا ہاں. باقاعدہ اجازت دی ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ صحیح اجازت لے کر گئے ہیں، اور میں یہ حنظلہ تھا رات رہے. لیکن صبح جب اٹھے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ابھی اذان کا ٹائم نہیں ہوا تھا، دوڑ پڑے سیدھے جنگ احد کی طرف کہ بھائی غسل بھی کر لوں گا، بھائی نہا بھی لوں گا، نماز بھی پڑھوں گا، جنگ بھی کروں گا. اتفاق ایسا کہ جنگ شروع ہو گئی. جنگ جلدی شروع ہو گئی. اسی جنگ میں یہ شہید ہوا. ظاہر ہے کہ اتنے لوگوں کو آگے اعلان تو نہیں کیا تھا کہ میں بے غسلہ ہوں، لیکن اس وقت اس کے لیے جو جبرائیل لے کر آئے کب ہوا حنظلہ غسیل الملائکہ. حنظلہ وہ ہے کہ جس کو ملائکہ نے غسل کیا ہے. یہ جوان آدمی تھے، بوڑھے آدمی بہت کم تھے جن کا آپ تذکرہ سنتے ہیں، اور اتنا زیادہ تر یہ جوان لوگ تھے. تو انذرناکم 134 دفعہ، عذاب 386 دفعہ. ینظروا ناظرہ ینظروا دیکھنا، جیسے آپ کہتے ہیں میری نظر کچھ چیک کرانی ہے کیسی ہے کیسی نہیں. یہ لفظ 133 دفعہ ہے. ہر آدمی کو کہتے ہیں 39 دفعہ. قدامہ جو قدم و تقدیر 49 دفعہ. یدا ید مفت کو کہتے ہیں 141 دفعہ. کافر کو آپ جانتی ہیں 570 دفعہ. یا لیتنی، پرانے زمانے میں جب زیارت پڑھتے تھے تو زیارت کے آخر میں پڑھتے تھے یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے تھے.
میں اس وقت ہوتا کربلا کے میدان میں بھی کامیابی عظیم حاصل کرتا. تو لیکن کاش اس کے لیے یہ 15 دفعہ ہے. کن تو کانا یقون 145 دفعہ چراب پٹی کو کرتے ہیں 23 دفعہ. سواب پڑے آخری پارے کی پہلی صورت ہے صورت نبا، جس میں کہا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہماری فطرت ہے کہ کسی کو سمجھانا ہے تو سمجھانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خالق کی فطرت ہے ان تمام طریقوں کو سامنے رکھتے ہوئے 4 طریقوں سے انسان کو سمجھایا ہے. کسی کو سمجھانا ہو جتنا آپ سے چھوٹا بھی کیوں نہ ہو، اگر سیدھا آپ اس کو سمجھائیں گے اور سخت بیانی کریں گے، گالی گلوچ کریں گے، کبھی وہ کام نہیں کرے گا. وہ یہی کہے گا، اگر کوئی قریبی بھی کیوں نہ ہو کہے گے یہ مصیبت ہو گئی، ٹھیک ہے مجھے پڑھایا ہے لیکن یہ تو نہیں ہے کس طرح ہو جائے. جیسے ہمارے دوست تھے جو اپنے استاد کے متعلق کہا کرتے تھے کہ یہ غلامی کا پٹا اگر اپنے گلے میں ہم نہ پہنتے، اس کی شاگردی کی اختیار نہ کرتے تو اچھا تھا. تمہارا طالب علم ہوتا ہے، شاگرد ہوتا ہے، باتیں بھی لوگ کرتے ہی ہیں. تو ایسی صورت میں صحیح طریقے کا یہ ہوتا ہے کہ آرام سے سمجھایا جائے. تو پہلے جو لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو توحید کیا بنا ہے، یہ بات کیا ہے، یہ نبوت کیا ہے، یہ قرآن کیا ہے، یہ ولایت کیا ہے. ولایت کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کم روایتیں ہیں لیکن ہیں ڈھیر ساری روایتیں ہوگی شیعہ سنی کی. تو ایسی صورت میں قرآن نے پہلے کہا یہ کیوں ایک دوسرے سے پوچھتے ہو، کیوں اختلاف کر رہے ہو، بات کرنی ہے تو حضور موجود ہے ان کی خدمت میں آ کے بات کریں. یہ پہلا طریقہ. پھر تھوڑا سا جھڑک دیا گیا، سرگرش کی گئی ہے. یہ کچھ چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، قریب آپ کو پتہ چل جائے گا. جب موت کا وقت آئے گا نا ہر چیز کھل جائے گی. موت کے وقت جس شخص کا حافظہ کمزور بھی ہے اس کی نظر، اس کا حافظہ اتنا تیز ہو جائے گا جو کچھ کر چکا ہے وہ سارا اس کے سامنے آئے گا، اچھا برا. اور ساتھ کے ساتھ یہ ہے کہ جو کچھ اب ہونا ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا. یہ بھی اس کو پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. فرشتے کی آمد بھی سے پتہ چلے گا کہ میرا حال کیا ہوگا. فرشتے کی آمد ہو سکتا ہے ایسے عنوان سے ہو کہ آدمی خوشحال ہو جائے اور بڑا حشار خوشحال ہو جائے. ہو سکتا ہے اس کی شکل کو دیکھ کر گھبرا جائے اور سمجھے کہ میری خیر ہے. تو وہ اس وقت تمام چیزوں کو پتہ چل جاتا ہے. اسی لیے تو مولا کائنات امیر المومنین عذاب اور آرام جو ہے وہ یہی 1 سیکنڈ ہے جس میں انسان کی موت باقی ہے. موت کے بعد یہ آرام ہی آرام ہے یا تکلیف ہے. دوبارہ یہ دوسرا طریقہ جو سرگرش کی گئی ہے. اب قریب آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک اس وقت پتہ چلے گا جب موت ہوگی، ایک اس وقت پتہ چلے گا جب قیامت، اور قیامت بھی قریب ہے کوئی زیادہ دور نہیں. اب اس کے بعد ضرورت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو تربیت کے انداز میں سمجھائے. جیسے آپ سمجھاتے ہیں بھائی میں کتنا پیسہ آپ پر خرچ کر رہا ہوں، ٹیوشن کے پیسے بھی دے رہا ہوں، آپ کو اسکول بھی داخل کیا ہوا ہے. دفعہ بیٹھک میں سمجھ کر رہا تھا، کافی پرانی بات ہے. جو BPS کا ایک لڑکا اور اس کا والد جنگ سے آیا ہوا تھا، کافی بڑا زمیندار تھا، جانتا نہیں تھا. ویسے بات کر رہا تھا، مجھے کہہ رہا تھا بیٹا آپ محنت نہیں کرتے، جب ابھی آپ رہ گئے ہیں، یہ اگر محنت کرتے 2-4 نمبر آپ کے کم نہ ہوتے. آپ پر اتنا ٹیوشن میں خرچ کرتا ہوں، اتنا پیسہ میں فیس میں خرچ کر رہا ہوں، اتنا پیسہ آپ کے خوراک میں، ہمارے پورے خاندان کا اتنا خرچہ نہیں اتنا دے رہا ہے. باتیں تو کرتا ہے نا. تو یہ باتیں کرتا ہے تاکہ اپنے کے ذہن میں آئے کہ میرے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے، میں بھی سمجھدار بن جاؤں، میں بھی عقلمند بن جاؤں. تو اللہ تعالیٰ اپنی 11 نعمتیں ذکر کر رہے ہیں. یہ زمین میں نے آپ کے لیے نہیں بنائی، یہ پہاڑ میں نے آپ کے لیے نہیں بنایا، یہ رات میں نے آپ کے لیے لباس نہیں بنائی تاکہ آپ آرام کر سکیں، یہ دیر میں نے آپ کے معاش کے لیے نہیں بنایا. میں نے یہ دیکھو آپ کی یہ بیگم میں نے پیدا نہیں کی. اگر بیگم نہ ہوتی ناقص ہوتا، کامندہ ہوتا، وہ میں نے پیدا کیا ہے. یہ آسمان کس نے بنایا ہے؟ میں نہیں بنایا ہے. تو وہ 11 انعامات کا نعمت اللہ کا تذکرہ کر کے سمجھا رہا ہے تیرے پاس جو کچھ ہے وہ تو میرا ہی ہے، لیکن
یہ جو اوپر نیچے جو کچھ ہے جس کی وجہ سے تجھے دانے بھی مل رہے ہیں، غذا بھی مل رہی ہے، پانی بھی مل رہی ہے، یہ سب کچھ میرا دیا ہوا ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی ایک پیاری چائے کی پلائے تو اس کو شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تو پوری کائنات تجھے دے دی ہے اور تیرے لیے مسخر کر دی ہے۔ اب پرانے زمانے میں جب مسخر کا لفظ آتا تھا اس وقت ہم تعبیر کرتے تھے کہ مسخر ہے اہل بیت کے لیے، معراج کے لیے چلے گئے، یہ ہوا وہ ہوا، لیکن آج کل لوگ شام تک پہنچ گئے، مریض تک پہنچ گئے، اور قرآن بھی کہہ رہے سخر لکم آپ کے لیے، سب کے لیے شمس اور قمر جو چل رہے ہیں یہ میں نے مسخر کیے ہیں، اور یہ شمس تک سورج تک بھی باقاعدہ پہنچ جائیں گے۔ ان انعامات کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک دن ایسا آئے گا جو فیصلے کا دن ہوگا، جو برے لوگ ہوں گے سخت ترین ان کو عذاب آئے گا جس کا ذکر کیا گیا۔ اب آپ جیسے جو نیک لوگ ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو متقین ہیں ان کے لیے کامیابی ہے، یہ پہلا لفظ۔ اب انسان سوچے گا پتہ نہیں کس قسم کی کامیابی ہے، جنت تو مل گئی، جنت میں کچھ ہوگا بھی یا وہاں بھی کام کرنا پڑے گا، ڈیوٹی دینی پڑے گی، 8 گھنٹے کام کرنا پڑے گا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں جنت میں سب کچھ ہوگا، حدائق بہت بڑے بڑے باغات ہوں گے۔ اب باغات میں انگور کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، جو کہ انگور کہتے ہیں دیو کا شہنشاہ ہے، تو اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان جتنا مقدس پرہیزگار کیوں نہ ہو، حدیث یہ کہتی ہے جوان انسان ناقص ہے جب تک شادی نہیں کرے۔ بچے کا کمال، انسان کا کمال، جوان کا کمال جو ہے وہ بیگم کے ذریعے ہوتا ہے۔ جو شادی کرے گا تو ایمان کامل ہو جائے گا، مگر نہ اس سے پہلے ایمان آدھا ہے، تو آدھا ایمان ہے۔ اسی طرح انسان کو گویا فطری طور پر ضرورت ہے عورت کی، یہ اس لیے نہیں کہ فقط شہوت ہے، خواہشات نفسانی ہے، نہیں، صرف تناسب کسی سے چلنا ہے۔ یہی عورت انسان کا ساری زندگی ساتھ دینے والی ہے۔ اب ماں کے تو اور بچے بھی ہیں، وہ ان میں مشغول ہوگی، باپ کے بھی اور بچے ہوں گے ان میں مشغول ہوگا، بھائی بھی اپنی جگہ مشغول ہوں گے، بہنوں کی بھی شادی ہو جائے گی، تو انسان کے گھر میں جس نے ساتھ دینا ہے وہ عورت ہے۔ عورت کے 3 حصے کیے گئے ہیں۔ پہلا حصہ اس وقت عورت گویا ایک قسم کی محبوبہ ہوتی ہے، بس محبت ہے اس کے ساتھ، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، محبت کا برتن عورت ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے گا محبت بڑھ جائے گی۔ اب عورت کی محبت بھی بچے کے ساتھ ہوگی، مرد کی محبت بھی بچے کے ساتھ ہوگی۔ اب کبھی نہیں کہے گا کہ میں نے بیگم کے لیے جانا ہے، کہتے نہیں چھوٹا بچہ ہے میرا، بچی ہے، میری پیاری لڑکی ہے، بڑا یہ ہے وہ ہے، میں نے اس کے لیے میں نے جانا ہے۔ جب دوسرا سلسلہ اس کا ہوتا ہے وہ اس کے بچوں کی ماں ہے، اور جب دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر عورت مشیر ہوتی ہے۔ اب یہ بھی چند دن پہلے ہمیں ملے ملک صاحب ہیں، وہ فیصل ٹاؤن میں رہتے ہیں، بڑے پریشان تھے کہ میری بیگم بہت ہو گئی، وہ کہتی ہے اب میں بالکل اکیلا رہ گیا، ظاہر ہے بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، بہو بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بہو بھی بر وقت ان کی ضروری نہیں ہے دے، کسی وقت وہ دے کہ بہت کم بہو ہوتی ہے جو انسان کی بہت اچھی ہوتی ہے، مگر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ شوہر کو یہاں سے نکال کے دنیا کسی اور میں لے جائے جہاں اس کے ماں باپ کو من دیکھ بھی نہ، اس سے ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ بیوی ہے جس نے آخر وقت تک مشیر رہنا ہے، تو گویا کمال عورت ہی کے ذریعے ہے۔ اب عورتیں تو ملے گی، کیسی عورتیں ہوں گی؟ بوڑھی عورتیں ہوں گی، آدھی عمر ان کی گزر چکی ہوگی، فرمایا جا رہا ہے نہیں بالکل جوان جیسے کماری لڑکیاں ہوتی ہیں اس طرح ملے گی۔ اب جب ملے کسی کو، اب اگر کوئی عورت ایسی ہو، کسی کو مل جائے وہ 18 سال کی، کسی کو 24 سال کی، کسی کو 27 سال کی، تو جب یہ مومنین آپس میں بیٹھیں گے، 2 تکیہ لگا ہوا ہوگا، تخت بچھے ہوئے ہوں گے، بھائیوں کی طرح رہیں گے، کوئی بڑا بات نہیں ہوگا، کوئی وہ باتیں نہیں ہوگی، تو ظاہر ذکر تو کریں گے نا ماشاءاللہ بیٹھ کے تو سب مل گئی ہے۔ کوئی کہے گا بیگم ملی ہے لیکن 27 سال کی، وہ کہے گا مجھے 18 سال کی، تو فرق پڑ جائے گا نا۔ وہ کہے گا کہ مجھے بھی 18 سال کی بیگم ملتی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا۔ جو بیگمات آپ کو ملے گی اٹھتی ہوئی جوانی والی ہوگی، بالکل جوان ہوگی، اور ہوگی بھی ہم سے ہوگی، تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ میری بیگم کی عمر زیادہ ہے تو اس کی بیگم کی عمر ہے وہ کم ہے۔ تو پہلا مرحلہ تو باغات ملیں گے، پھر انگور ملیں گے، پھر اس کے
کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ عورتیں ملیں گی اور وہ عورتیں بھی ہم سے ہوں گی. اب ظاہر ہے کہ انسان کو پانی کی تو ضرورت ہے. جب پانی کی ضرورت ہے تو اب یہ مشروب، کبھی تو شربت پیتا ہے آدمی، کبھی مختلف میووں کے جوس جو ہے وہ انسان پیتا ہے، کبھی دودھ پیتا ہے. جب اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو بھی اس کو مشروب ملے گا چھلکتا ہوا گویا کاسا ہوگا، چھلکتا ہوا اس میں یعنی کم ہوگا تو کمی رہ جائے گی، اس کی پیاس پوری ہوتی یعنی چھلکتا ہوا، اور ایسا ملے گا جس سے یہ خوش ہو جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب لوگ اکٹھے بیٹھیں گے تو باتیں تو کرتے ہیں، جیسے ہم جب بیٹھے ہیں تو باتیں کرتے ہیں. اب اگر بیٹھک ہماری تھوڑی ہو تو کام کی باتیں ہوں، اور اگر بیٹھک کئی گھنٹے کی ہوگی تو پھر خرافات شروع ہو جائیں گی، اس طرح اس طرح کی باتیں، غلط باتیں بھی شروع ہو جائیں گی. وہاں بھی اگر آپس میں لوگ بیٹھیں گے تو صحیح، یقیناً بیٹھیں گے اخواناً متقابلین. ایک ساتھ پر اس طرح تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا ہے، دوسرے وہ بیٹھے ہوں گے آرام سے بیٹھے ہوں گے، لیکن اس میں یہ ہے کہ نہ لغویات ہوگی نہ جھوٹ ہوگا، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی، جو بات کرے گی وہ صحیح ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے کیوں مل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تیرے رب کی طرف سے انعام ہے، جزا ہے. تو نے بڑا اچھا عمل کیا، تو نے سچائی کو اختیار کیا، تو نے صبر کو اختیار کیا، تو نے نیکی کو اختیار کیا، تو نے عمل صالح کیے، تو متقی بن گیا، تیرے اندر خوف خدا تھا، تو اللہ کے لیے کام کرتا تھا. یہ گویا کہ ایک قسم کی کیا ہے جزا ہے. اب جزا ہوتی ہے عام طور پر جیسے کل کی آیت میں ذکر کیا گیا تھا جزاء وفاقا، کہ جتنی سزا آپ کو انسان کو دی جا رہی ہے وہ جتنا اس نے گڑبڑ کی ہے اسی کے مطابق ہے. لیکن یہاں یہ ہے کہ جزا ہوگا اور پھر عطا بھی ہوگی. عطا ہوتے ہیں بغیر کسی خصوصیت کے کسی کو کوئی چیز دے دینا، اس کو عطیہ سے گویا کہ تعبیر کیا جاتا ہے. تو گویا عطا بھی اللہ کی طرف سے ہوگی، اور یہ عطا بھی ایسی ہوگی کہ جب آپ حساب کریں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عطا جو ہے مجھے دی گئی ہے. لیکن یہ کوئی ایسی باتیں کرنے کی نہیں، اس وقت کہ آپ کا رب آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے، ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کا بھی رب ہے. اب جب سب دنیا دربار خداوندی میں پیش ہوگی اس میں آپ جیسے نیک لوگ بھی ہوں گے، آپ کے بعد بڑے بڑے مراجے بڑی بڑی شخصیات وہ ہوں گی، پھر ان کے بعد ان سے بڑی شخصیتیں ائمہ ہوں گے، انبیاء ہوں گے، مرسلین ہوں گے، پیغمبر ہوں گے، سب لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے. غلط قائد لوگ تو جہنم میں جا رہے ہوں گے، ان کی حالت بڑی خراب ہوگی، خود کے طرف کر دیں. اب جو اچھے لوگ ہیں جس وقت کھڑے ہوئے ہوں گے آیا اس وقت کیا صورت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ خداوند عالم کے دربار میں جب یہ لوگ کھڑے ہوں گے کسی کی کیا مجال کہ سر اٹھا کر بات کریں، کوئی ہر کسی کا سر جھکا ہوا ہوگا، اس میں کوئی تخصیص نہیں. انبیاء اولیاء پیغمبر سب اسی کے اندر آ جاتے ہیں دربار خداوندی میں. جب انسان حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کا واقعہ انسان اچھی طرح مطالعہ کرے، زیادہ بھی ترجمہ دیکھتا رہے، ترجمہ دیکھتا رہے تو اس کو پتہ چلے گا اللہ کون ہے. ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کون ہے کہ امیر المومنین نے کہا ہے ہم نے مان لیا ہے، رسول اللہ نے کہا ہے ہم نے مان لیا ہے، اور اب بات کا حصہ دار بنا دیتے ہیں اہل بیت کو بھی اور اللہ کے رسول کو بھی. لیکن جب قرآن مجید کا مطالعہ کرے آدمی تو کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو کسی نہ کسی جگہ تھوڑی سی ڈانٹ نہیں. حتیٰ کہ خود ہمارے رسول بھی ہیں، ان کو بھی حضرت عیسیٰ کو زیادہ ڈانٹ ہے، کسی کو کم ہے، کسی کو کیوں. در حقیقت اللہ خود یہ چاہتا تھا کہ میری عظمت لوگوں کے دلوں میں اس قدر جان گزیر ہو جائے باقی سب کو میری مخلوق ہے. ظاہر اللہ بھی یہی چاہتا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہاں جتنے بھی ہوں گے کسی کو حق نہیں ہوگا. البتہ روایات بتاتی ہیں کہ سب سے پہلے جس کو اجازت دی جائے گی وہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر تصریح کی جا رہی ہے. اس وقت ملائکہ بھی کھڑے ہوئے ہوں گے، انبیاء کھڑے ہوئے ہوں گے، اولیاء کھڑے ہوئے ہوں گے. کسی کی کیا مجال کی گفتگو کر سکے جب تک اللہ تعالیٰ عزت نہ دے. اللہ تعالیٰ عزت دے گا تو تب ایسا ہوگا. آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یہ دن حق ہے، ہر صورت میں آنا ہے. چاہیے یہ ہے کہ انسان اس دن کی مکمل طور پر تیاری کرے.
اس کو ٹھکانہ بنانے کی تیاری کرے، اچھا ٹھکانہ مل جائے، جنت مل جائے، خوش نصیب ہے، کامیاب ہے وہ شخص کہ جس کو جنت میں کوئی نہ کوئی جگہ جو ہے مل جائے۔ اور پھر اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے، میں ہمیشہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں میرا عذاب قریب ہے، میرا عذاب قریب ہے، میرا عذاب قریب ہے۔ اس وقت انسان پہنچائے گا، بڑے بڑے چودھری ہوں گے، جس وقت دیکھیں گے کیا مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، اب ان کی حالت خراب ہو رہی ہے، اب ان کو پوچھنے والا نہیں، اب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس وقت کہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ کہتے ہیں کاش میں مٹی ہوتا، لوگ میرے اوپر قدم رکھ کر آگے نکل جاتے، انسان ہی نہ ہوتا ہے کہ مصیبت میں پڑتا ہے۔ یہ ہے قرآن۔ البتہ روایت میں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش میں چڑی ہوتا، لوگ ذبح کر کے مجھے کھا جاتے، پر انسان ہی نہ ہوتا کہ مجھے جان جو ہے وہ۔ صرف اس پر اکتفا نہیں بلکہ 19ویں پارہ میں ہے کہ یہ ظالم لوگ اپنے ہاتھ کاٹیں گے۔ یہ اصل عرب جب غصہ آئے نا اس وقت اپنا انگوٹھا کاٹتے ہیں، اس طرح کاٹتے ہیں تاکہ ہاتھ پتہ چلتا ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے، غصے میں وہ کاٹتے ہیں۔ یہ اس وقت یہ کہیں گے کاش میں اپنے آپ کو خراب نہ کرتا، اپنا دوست کی بات نہ مانتا، اس نے مجھے خراب کیا ہے۔ تو اصل میں یہی ہے کہ اچھا آدمی وہ ہے جو اس وقت جنت کا حقدار بن جائے۔ سوال پڑے محمد یقیناً آپ جیسے متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ حدائق باغات ملیں گے، اعناب انگوروں کے باغات، وکواعب اتراب اٹھتی ہوئی جوانی والی لڑکیاں جو ہم سے ہوں گی، وکأسا دہاقا چھلکتے ہوئے جام اس وقت ملیں گے۔ لا زمین کا بھی رب ہے، وما بینہما، اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب بھی ہے، رحمان بھی ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، آج انسان آزاد ہے اللہ کے بارے میں جو خیال کرے، لیکن اس وقت کسی کو حق نہیں ہوگا کہ وہ بات کر سکے۔ یوم یقوم الروح، اس وقت روح القدس، ملائکہ، انبیاء، اولیاء سب بستہ کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، بات چیت نہیں کر سکیں گے۔ الا من اذن له الرحمن، مگر وہ کہ جس کو اللہ اجازت دے، رحمان یعنی رحمت کرنے والا خدا اجازت دے۔ وقال صوابا، دنیا میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ ان کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے، لیکن جب قیامت کے دن ہوگا وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹ بولے، جو کچھ کہے گا وہ سچ کہے گا۔ ذالک الیوم الحق، اے انسان یہ یوم یقیناً حق ہے۔ فمن شاء اتخذ، جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بنا لے تاکہ جنت اس کا ٹھکانہ بنے۔ انا انذرناکم، اے غلط کار لوگوں ہم نے آپ کو ڈرایا ہے عذاباً، اس عذاب سے جو بہت دور نہیں، کون سا 1000 سال ہم نے رہنا ہے۔ جو غلط کاری کرے گا یہ اچھا کام نہیں کرے گا، یہ کرے گا 1000 سال تو نہیں رہنا، عذاب قریب ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس وقت ہر انسان دیکھ لے گا کہ اس نے کیا کچھ آگے بھیجا ہے، اس کے لیے خود بھی اس کو یاد ہوگا، نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، ویڈیو اس کے سامنے ہوگی کہ اچھا کام کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، اعمال کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ اسی طرح ویڈیو غلط کام کی ویڈیو بھی اس کے سامنے ہوگی کہ کون سا جھوٹ بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہوگی۔ فَيَقُولُ الْكَافِرُ، ظاہری کافر ہو جو اللہ کو نہیں مانتا، باطنی کافر ہو اللہ کو تو مانتا ہے، رسول کو نہیں مانتا، ولایت کو نہیں مانتا، دوسری چیزوں کو نہیں مانتا، اور یا عملی کافر ہو جیسے نماز کو مانتا ہے پڑھتا نہیں، یہ سب کے سب کافر کہیں گے یا لیتنی، کاش میں کنت ترابا، مٹی ہوتا، لوگ اوپر سے گزر جاتے، انسان